معدنی اجزاء شامل کیے، بڑی حسین مقدار میں ہم اس میں معدنیاتی اشیاء شامل کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جس سے تم زندگی حاصل کرتے ہو۔ اگر یہ چشمے خشک ہو جائیں، پروردگار فرما رہا ہے، اگر یہ چشمے خشک ہو جائیں تو کوئی ہے جو انہیں دوبارہ جاری کر سکے؟ جو انسان اس کائنات میں خدا بنے بیٹھے ہیں، جو فرما روا اس کائنات میں خدا بنے بیٹھے ہیں، ان جھوٹے خداؤں سے پوچھو کہ اگر یہ چشمے خشک ہو جائیں تو تم اپنے سارے کے سارے ذرائع، وسائل اور بجٹ خرچ کر کے 1000 لوگوں کو بھی پانی پلا سکتے ہو؟ پروردگار کیسے ہوا نکال رہا ہے بڑے بڑے فرعونوں کے غباروں سے، بڑے بڑے شدادوں، قارونوں اور نمرودوں کے غباروں سے ہوا یوں نکال رہا ہے کہ اگر تشریح احکام تمہارے دماغوں میں نہیں آتے، میری تکوینی کائنات کو تو دیکھو، یہ کھلاتے تم ہو کہ ہم، یہ پلاتے تم ہو کہ ہم، یہ چشمے جاری تم کرتے ہو کہ یہ ہم؟ اب پھر پوچھ رہا ہے پروردگار عالم، اگر یہ چشمے خشک ہو جائیں تو ہے کوئی جو انہیں دوبارہ جاری کر سکے؟ پروردگار فرما رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن نَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بتاؤ اگر بطن زمین کے چشمے سوکھ جائیں، صبح کو تم اٹھو تو پانی کا قطرہ بھی تمہیں پینے کے لیے میسر نہ آئے، فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، ارشاد فرمایا یہ چشمے سوکھ جائیں تو انہیں پھر کون جاری کرے گا، اور تمہیں صاف ستھرا پانی کون پلائے گا؟ پانی کو جو گندا کرتے ہو وہ تم کرتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یاتیکم بماء معین، ہم تو اس میں کوئی زہر آلود چیز شامل کر کے تمہارے پاس نہیں بھیجتے، وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ ملاوٹ تم خود کرتے ہو، تم خود اپنی جانوں کے دشمن ہو، میں تمہاری جانوں کا محافظ ہوں۔ ملاوٹ ہر شے میں تم کرتے ہو، پانی میں ملاوٹ تم کرتے ہو، ادویات میں ملاوٹ تم کرتے ہو، صحت بخش غذاؤں میں ملاوٹ تم کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں نے تکلیف دی ہے تمہیں، میں تکلیف دینے والا نہیں، میں تو تکلیفیں ہٹانے والا ہوں، میں مصیبت دینے والا نہیں، میں مصیبتیں دور کرنے والا ہوں۔ یہ ساری گندگی تمہاری پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ میں پہاڑ کی چوٹی سے صاف ستھرا چشمہ تمہارے لیے بہاتا ہوا، اس کو الیکٹرک سسٹم سے چارج کرتا ہوا، اس کے اندر سے مضر اجزاء نکالتا ہوا، اسے چھانتا ہوا، منرل ملاتا ہوا، جب میری صاف ستھری فضا سے نکل کر تم تک پہنچتا ہے، بتاؤ اسے گندا کون کرتا ہے، تم یا ہم؟ پھر چیختے ہو کہ صاف ستھرا پانی مہیا نہیں ہو رہا، ہم تو دیتے ہی صاف ستھرا ہے، ہم تو اگر یہ پانی تمہارا گندا ہو جائے ہم اس کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو اٹھا لے جاتے ہیں، فضاؤں میں چھانتے ہیں، چھان پھٹک کے آسمانی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، لے جا کے پھر نئے سرے سے تازہ کر کے فضاؤں سے پھر پہاڑوں پہ اتارتے ہیں، پھر تمہیں دیتے ہیں۔ بتا کتنی بار ہم اسے صاف کرتے ہیں اور کتنی بار تو اسے غلیظ کرتا ہے؟ بتاؤ کتنی بار ہم اسے صاف کرتے ہیں،
اور بتاؤ تم کتنی بار اسے غلیظ کرتے ہو؟ زیادتی ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ بیماریاں ہم دیتے ہیں یا تم خریدتے ہو؟ ٹینشن ہم دیتے ہیں یا تم خود خریدتے ہو؟ یہ سارا کیا دھرا انسان تیرا ہے۔ ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم ستار ہیں، ہم غفار ہیں۔ یہ سارا کیا دھرا تیرا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ پھر جب بیمار ہوتا ہے تو یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے بیمار کیا؟ جب بیمار ہوتا ہے پھر یہ کیوں کہتا ہے اللہ کی مرضی؟ نہیں، اللہ کی مرضی ہے تو صحت مند رہے، اللہ کی مرضی ہے تیری روح تر و تازہ رہے، اللہ کی مرضی ہے تیری آنکھ میں چمکدار حیا رہے، اللہ کی مرضی ہے تیری گردن ابری رہے، تیری گھامچیاں باریک باریک ہوں، تیرے پٹھے تنے ہوئے ہو، تیرا دماغ معطر روشن ہو، تیری مشامیں جان تر و تازہ زندگی مہیا کرے۔ ہمارا پروگرام یہ ہے، اگلا پروگرام تیرا ہے۔ ہم بیمار نہیں کرتے، تم خود بیمار ہوتے ہو۔ ہم اذیت نہیں دیتے، تم خود اپنی اذیت، اپنا سامان خود کرتے ہو۔ ہم دکھ نہیں دیتے، تم دوسروں کو دکھ دیتے ہو تو خود دکھ اٹھاتے ہو۔ کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ کسی نے کسی کو دکھ نہ دیا ہو اور اس کو کسی نے دکھ دیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے میرا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں اے انسان، تو میری تخلیق ہے اے انسان، بس مار تو تب کھاتا ہے جب میری مانتا نہیں، جب میری، اور میری مانتا تب نہیں جب تو مجھے جانتا نہیں، اور جب مجھے جانے تو جاننے کے لیے تجھے در محبوب پہ اپنے آستانے جبیں کو جھکانا ہوگا، جو حبیب کہے وہ کرنا ہوگا، جس سے وہ روکے اسے رکنا ہوگا۔ میں پورے اختیارات اپنے محبوب کو دے کر اس زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول کہے یہ کرو بس وہ کرو، اور جس سے روکے بس اسے رک جاؤ، بس اس سے رک جاؤ۔ اگر اس کے روکے سے رکو گے نہیں اور اس کے کہا ہے وہ کرو گے نہیں تو دشمن تم خود اپنی جان کے ہو، نہ میں ہوں نہ میرا حبیب ہے، میں رب العالمین ہوں، میرا حبیب رحمتاً للعالمین ہے۔ ہم دونوں تمہارے خیر خواہ ہیں، اور جب ہم خیر خواہ ہیں تو حاملین عرش بھی تمہارے خیر خواہ ہیں۔ جب ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو محافظین کائنات بھی تمہارے خیر خواہ ہیں۔ جب ہم تمہارے خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم ہواؤں کو تمہارے تابع کر دیں گے، وہ تم سے پوچھ کے تلاش کریں گی۔ پوچھئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے، فرما ہر طلوع ہونے والا سورج عبدالقادر سے پوچھتا ہے، اور ہر طلوع ہونے والا چاند عبدالقادر سے پوچھ کے طلوع ہوتا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ رجالی فی حواجرہم سیامن، میرے غلاموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں۔ رجالی فی حواجرہم سیامن وفی ظلم اللیالی کاللوالی، راتوں کو وہ اپنے مسلوں پہ ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمانی فضاؤں میں ستارے چمکتے ہیں، جیسے آسمانی فضاؤں میں ستارے چمکتے ہیں۔ اور ہم کائنات ارضی پہ ولو القیت سری فوق میتن، اگر ہم اپنے اسرار نہانی مردوں کو بھی بتا دیں تو وہ بھی زندہ ہو جائیں۔ ولو القیت سری فوق میتن لقام بقدرتی مولا تعالی، پروردگار کی طاقت سے وہ بھی اٹھ بیٹھیں اگر ہم اپنے اسرار بتا دیں ان کو۔ سو لوگو، رات ایک سر الاسرار ہے،
اس میں اللہ ہوتا ہے